بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 338۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈھل جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سن لیا جاتا ہے، اور سنا سنایا اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک مزاج کا جز نہ بن جائے۔ ذیشان جاوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ افسوس کہ دور حاضر میں علم کا چرچا صرف زبانوں پر رہ گیا ہے، اور قوت گویا ہی کو کمال علم کو تصور کر لیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم اور کردار کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور عوام الناس اپنی ذاتی جہالت سے زیادہ دانشوروں کی دانشوری اور اہل علم کے علم کی بدولت تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 13 جنوری 2023۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے حقیر علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہ جائے، اور سب سے زیادہ قیمتی علم وہ ہے جس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہو جائے۔ مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے، اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے، اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے عالم ہیں جنہیں دین سے ناواقفیت نے مار ڈالا، اور پھر ان کے علم نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ دانشوران ملت ہیں جن کے پاس ڈگریوں کا غرور تو ہے، لیکن دین کی بصیرت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے افراد کا علم تباہ کر سکتا ہے، آباد نہیں کر سکتا۔ علم ہمیشہ بہانہ بازوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر انسان واقعاً عالم ہے تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، اور کسی طرح کی بہانے بازی سے کام نہ لے، جس طرح کے درباری اور سیاسی علماء دیدہ دانستہ حقائق سے انحراف کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی کرتے ہیں، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے علم کا ذبیحہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قاتل اور رہزن کہے جانے کے قابل ہیں، عالم اور فاضل کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں بے عمل عالم کو ایسے حیوان کی طرح قرار دیا ہے جس پر کتابوں کی بار رکھی گئی ہو۔ پروردگار فرماتا ہے کماثل الحمار یحمل اسفارا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا، اور ایسے دل سے جو خاشع نہیں، اور ایسے نفس سے جو ہرگز جی نہیں بھرتا، اور ایسی دعا سے جو ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 110 میں خطبے میں فرماتے ہیں مولا کائنات یقیناً وہ عالم جو اپنے علم کے برخلاف عمل کرتا ہے اس جاہل کی طرح ہے کہ وہ حیران ہے اور اپنی جہالت سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ خدا کے پاس اس کے برخلاف حجت عظیم اور اس کے حسرت اور افسوس پائیدار اور مذمت کے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اگر انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس سے علم واپس لے لیا جاتا ہے، اور وہ جہالت کی تاریکی میں گر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم عمل کو پکارتا ہے، اگر جواب دیا گیا تو باقی رہ جاتا ہے، وگرنہ وہ علم چلا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بے عمل عالم سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بے عمل عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کا واضح اور نصیحت لوگوں کے دلوں سے اس طرح الگ ہو جاتی ہے جس طرح بارش سخت پتھر سے الگ ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کہتا ہے اے رسول پوچھو کہ بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت اور عبرت تو بس عقل مند لوگ ہی جانتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 جو لوگ تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں علم ایسی خوبصورتی ہے جو چھپی نہیں رہتی، اور ایسا رشتہ ہے جو منقطع نہیں ہوتا۔ علم بہترین رہنما ہے، علم عقل کا چراغ ہے، علم مدد کرتا ہے اور حکمت اور رہنمائی کرتا ہے۔ علم اس شخص کے لیے افضل ترین شرف ہے جس کا پہلے سے کوئی شرف نہیں۔ آگے فرماتے ہیں آباء و اجداد کی نسبت سے اتنے انسان یکجا نہیں ہوتے جتنے علم کے ذریعے سے یکجا ہوتے ہیں۔ علم مومن کی گمشدہ متاع ہے، علم بردباری کا رہبر ہے۔ جسے علم کپڑے پہنا دے اس کے عیب لوگوں سے چھپ جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں کہ جس دل میں علم نہیں ہوتا وہ اس ویران گھر کی مانند ہوتا ہے جس کا کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ عالم کا ایک گناہ جبکہ جاہل کے 2 گناہ ہوتے ہیں۔ عالم کو گناہ کے ارتکاب کا عذاب ہے جبکہ جاہل کو گناہ کے ارتکاب کا بھی اور علم حاصل نہ کرنے کا بھی۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کنز الاعمال سے۔ علم ہر سچائی
کا سرچشمہ اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ۔ علم ہر بلند مرتبہ حالت کی بنیاد اور ہر رفیع منزلت کی انتہا ہے۔ علم ہر اچھائی کی بنیاد اور جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ علم زندگی ہے، یہ مولا کائنات نے بیان کیا۔ مولا کائنات کمیل ابن زیاد کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال اور دولت کے نتائج اور اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا، عالم زندہ ہوتا ہے خواہ مر جائے، جاہل مردہ ہوتا ہے خواہ زندہ ہو۔ جاہلوں کے درمیان عالم یوں ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ یہ رسول خدا نے فرمایا کنز العمال اور بحر الانوار سے۔ علم پر 1 گھنٹے کی گفتگو 1 رات کے قیام کی عبادت سے افضل ہے۔ تھوڑا سا علم بہت سی عبادت سے افضل ہے۔ جس عالم کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ 70,000 عابدوں کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ عالم کی موت سے اسلام میں ایسا رکھنا پڑ جاتا ہے جو رہتی دنیا تک بند نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول خدا نے فرمایا کنز العمال میں۔ عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، علم طلب کرو خواہ سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کر اور جان کو جھوکوں میں ڈال کر حاصل کرنا پڑے۔ رسول خدا نے فرمایا، علم طلب کرو خواہ چین میں ہو، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 2 پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو پاتے، علم کا پیاسا، دوسرا مال کا پیاسا۔ 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا، لیکن طالب علم اپنے رب کی رضا حاصل کرتا جاتا ہے جبکہ طالب دنیا سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسے ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ علم کی طلب میں گھر سے نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، جب کسی طالب علم کی موت آ جائے جبکہ وہ علم کو طلب کرنے میں مصروف ہو تو وہ شہید مرتا ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ جو دین الہی میں سوچ و بچار اور فقہ کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کی کفایت فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ رسول خدا نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور بہشت کا راستہ علم ہے۔ جو شخص حصول علم کے ارادے سے باہر نکلے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے بہشت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی۔ رسول خدا نے فرمایا کنز العمال میں، جو شخص علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے تو وہ ملکوت اعظم میں عظیم انسان شمار کیا جاتا ہے۔ افضل ترین صدقہ یہ کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس کی اپنے بھائی کو تعلیم دے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے ایسے شخص کو سکھایا جائے جو نہیں جانتا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اہل شخص کو تعلیم دی جائے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاؤ اور دوسروں کا علم ان سے خود سیکھو، اس طرح تم اپنے علم کو پختہ کرو گے اور جو نہیں جانتے ہو وہ جان جاؤ گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے سوائے علم کے جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں کہتا ہے، بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع کے لیے لے لیتے ہیں، یہ لوگ انگاروں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کے چھپانے والے پر ہر چیز لعنت کرتی ہے حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں اور آسمان میں پرندے بھی۔ جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ اسے جان بوجھ کر چھپائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ہوگی۔ جس کے پاس فائدہ پہنچانے والا علم ہو اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈال دے گا۔ جو شخص ایسے علم کو چھپائے جس سے اللہ لوگوں کو دین کے معاملے میں فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بروز قیامت اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 13 جنوری 2024
سب سے پہلے طوفان الاقصی، حماس نے اسرائیلی درندگی کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک شہداء کی تعداد 23,200 ہو گئی ہے اور تقریباً 2,000 حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات کا استعمال بہت تیزی سے تعلیمی اداروں میں بڑھتا جا رہا ہے، نشہ آور اشیاء بیچی جا رہی ہیں اور استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی اداروں کے اندر ان کو دیکھنے والا نہیں۔ کابل میں جو ہے ہزارہ نشین علاقے دشت برچھی میں جو ہے مزاری میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 ہزارہ شیعہ جوان شہید ہوئے ہیں، 14 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ جو ہے ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے فیلڈ کمانڈر وسام الطویل، جواد حسن نصر، اور یہ دونوں جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور یہ قاسم سلیمانی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ 8 جنوری 2005 گلگت بلتستان میں قائد جعفریہ بلتستان ضیاء الدین رضوی کو شہید کیا گیا تھا۔ نجف اشرف کا مومن، جس نے حرم مولا علی کی توسیع کے لیے اپنی 6 ارب کی پراپرٹی حرم کو ہدیہ کر دی ہے۔ اسلام آباد میں جو ہے غوری ٹاؤن میں مولوی مسعود الرحمان عثمانی، ان کو یہ سبائے صحابہ سے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ آپس کے ان کے جو ہیں تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ 6 جنوری 2014 ہمگو اعتزاز حسن نے جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش بمبار کو اسکول کے اندر جانے سے روکا اور شہادت پائی۔ GHQ میں جو ہے پاک سعودی دفاعی تعاون کا اجلاس ہوا ہے۔ باجوڑ میں بھی جو ہے ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 7 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پولیس موبائل اور ٹرک کے اوپر جو ہے یہ دھماکہ کیا گیا۔ بحرین کا دورہ کیا آرمی چیف نے، اور سمندر کی سیکیورٹی کے لیے بھی پاکستان نے جو ہے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم کریں گے۔ بلاول سے جو ہے امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف کا جو ہے برطانیہ کی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دونوں سفیر جو ہیں یہاں کی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ 13 جنوری کو جو ہے انٹرنیشنل فلسطین ریلی، یعنی کہ اتوار والے دن جو ہے یہ ایک ریلی ہو رہی ہے کراچی کے اندر۔ 1 رجب امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور جناب نوح جو ہیں رجب کی 1 تاریخ کو جو ہے کشتی میں سراوار ہوئے تھے۔ امریکی تیل بردار جہاز کو جو ہے پاسداران انقلاب نے جو ہے قبضہ کر لیا۔ یہ عراق سے جو ہے ترکیہ جا رہا تھا۔ 145,000 میٹرک خام تیل لے کر جا رہا تھا۔ اس کو پاسداران انقلاب نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈکیتی مذمت پر جو ہے بیٹا قتل ہو گیا، باپ زخمی ہو گیا۔ کرنگی میں بھی جو ہے تاجر 80 لاکھ روپے سے جو ہے وہ چھین لیے گئے، اور بھتہ مافیا جو ہے اس وقت پورے کراچی میں سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تاجروں کو گولی کے ساتھ جو ہے وہ لیٹر مل رہے ہیں۔ تاجروں میں جو ہے وہ تشویش ہو گئی ہے۔ نجی چوکیداروں کا جو ہے وہ روزگار چمک اٹھا ہے۔ سعود آباد میں جو ہے 2 افراد کا قتل ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جس میں سپاہی صحابہ سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ حافظ سویٹ جو سعود آباد میں اس کے یہ ملازمین تھے۔ مضر صحت کھانسی کی شربت میڈیکل سٹورز پر سپلائی ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ واپس منگوا لیے گئے۔ 25% اس میں کہتے ہیں مضر صحت اجزاء شامل تھے۔ یہ تھائی لینڈ سے منگوایا گیا تھا کیمیکل۔ غزہ ملین مارچ جو ہے 14 مارچ کو جو ہے منایا جائے گا کراچی میں۔ نارتھ کراچی میں جو ہے اوباش افراد کی راہ چلتی خاتون سے بدتمیزی۔ سیکٹر A11 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی گلستانی جوہر میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ پولیس نے جو ہے اس میں لا علمی کا جو ہے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے جب تک کہ کوئی ہمیں شکایت نہ کرے۔ جسٹس مظاہر نے استعفیٰ دیا ہے، پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز نے استعفیٰ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان کے حامی نہیں ہے۔ حکومت نے یہ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے مولانا جو ہے اپنی نجی حیثیت میں گئے تھے۔ 2023 میں 8,60,000 سے زائد پاکستانی ملک چھوڑ گئے، جس میں 8,741 انجینئرز، 7,390 اکاؤنٹنٹس، 3,486 ڈاکٹرز اور 22,760 افراد جو کہ بہت پڑھے لکھے تھے وہ چھوڑ گئے۔ بطہ خوری کا جو ہے منظم نیٹ ورک اس وقت کراچی میں 40 سے زائد لڑکے جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں۔ لیاری گینگ وار کے کمانڈر وسیع اللہ اور وسیع اللہ لاکھو جو ہیں یہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ کراچی کے کچھ علاقے ہیں جس میں لیاری، حسین آباد، ملیر، ڈالمیا، PIB، بلدیہ، گولی مار، گلبار اور دیگر علاقوں میں یہ بطہ خوری کا کام کیا گیا۔ ان کا ایک لڑکا پکڑا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام انفارمیشن پولیس کو ملی ہے۔ کراچی پولیس نے جو ہے جرائم کی سرپرستی کے الزامات ثابت ہونے پر 16 ہیڈ مارشل، 40 پولیس اہلکار کو معطل کر دیا ہے۔ کے الیکٹرک نے جو ہے پورے کراچی سے جو ہے وہ وائر اتار لیے جو کہ کاپر کی تھی، اور اس کی جگہ سلور ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش ہوتے ہیں تو کئی افراد جو ہیں اس میں جاں بحق ہو گئے، اور ہزاروں لوگ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ گورنر سندھ
کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ شرعی FIR دکھائیں اور چھینی گئی موٹر سائیکل یا موبائل فون کے بدلے نئی جو ہے بائک یا موبائل لے جائیں، لیکن FIR کٹوانا ہی اس وقت کراچی میں جو ہے بہت مشکل ہے۔ بہرحال نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ اور حرام ہے، یہ علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا ہے۔ امریکہ نے جو ہے بحر احمر پر اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانے والے یمنی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ٹاسک فورس 153 نام سے جو ہے جنگی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج اور ترکی کی فوج بھی شامل ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اس وقت یمنیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ انڈین وزیر سمراتی کا سعودی عرب کا دورہ ہوا ہے، جس میں وہ پہلی بار مدینے میں کسی غیر مسلم وفد کا استقبال کیا گیا ہے۔ صافی گل تمہاری سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں ان مقامات کا دورہ کرتے ہیں جہاں غیر مسلم افراد کا داخلہ منع ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 نیوز نے جو ہے کہ رپورٹ نشر کی ہے، جس میں ایک اسرائیلی نے وزٹ کیا تھا مکے کا۔ ذبی اللہ مجاہد نے واضح کیا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو دعوت نہیں دی، بلکہ وہ بار بار استدعا کرتے تھے کہ ہمیں افغانستان بلایا جائے۔ ٹرانسجینڈر کے بعد ایک اور نیا بل آئے گا۔ کئی ممالک میں ٹرانس اسپینرز لوگوں کو مادی چیزوں میں لگا دیا ہے، بجلی، گیس، پانی، پیٹرول میں، تاکہ روحانیت کی طرف نہ آ سکے۔ کچھ ملکوں میں یہ ہو چکا ہے۔ ٹرانس اسپینرز یعنی کہ اگر کوئی جانور کی خصوصیت اپنے اندر محسوس کرے تو وہ جانور بن جائے۔ جیسے جرمنی میں ایک عورت نے جو ہے بھیڑیے بننے کی خصوصیت بیان کی اور اس نے پھر بھیڑیے جیسا جو ہے اپنا آپریشن کرا لیا۔ یہ 27 سالہ جو ہے یہ سرجری جو ہے انہوں نے کروائی ہے اور یہ بھیڑیا بن کر اپنی زندگی گزارے۔ امریکہ اور انڈیا میں بھی جو ہے تحریک چل رہی ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ کتوں کو زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں پالنے، گاڑیوں کے اندر کتے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس جو ہے جو اس کے علم بردار ہیں اور اسلام کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ علم بردار اسلام ہے اور ہیومن رائٹس کے علم بردار امام حسین ابن علی ہیں۔ تو کرونا کا جو ہے نیا ویریئنٹ جو ہے اس وقت آ گیا ہے JN1 کے نام سے۔ اس کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر جو ہیں وہ غیر ملک سے آنے والے مسافروں کو چیک کیا جائے گا۔ 6 کیسز اور اس سے پہلے 4 کیسز جو ہیں وہ ملے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کرونا کے حوالے سے کچھ بیانات دے۔ پاکستان میں جلدی مرنے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں غذاؤں میں، جیسے پاکستان میں چکن کا استعمال ہے، فائن آٹا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ کوکنگ آئل کی وجہ سے موت جلدی ہو رہی ہے۔ سرسوں کے تیل کو زیادہ جلایا جائے تو اس میں بھی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ہے پروٹینز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی کی وجہ سے بھی جو ہے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، لہٰذا اپنے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور پاسداران انقلاب کو کامیابی نصرت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔